اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو شاید آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہاں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم سفر کرایا گیا، جس کا واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا ہے تو ایک مرتبہ ضرور سنیے، انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی اور بہت ساری نصیحتیں ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے ملے گی۔ بہرحال میں آپ کو یہاں معراج کا واقعہ بتلانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں معراج کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ دوستو جب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہی مکہ کے لوگ جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کے ماننے والوں کے بھی جانی دشمن بن گئے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور صرف یہ بائیکاٹ ایک دن دو دن کے لیے نہیں، بلکہ مکمل 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام کو قید کر دیا گیا، ان سے لین دین ہر طرح کے تعلق ختم کر دیے گئے۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا رہا۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ بائیکاٹ کو ختم کر دیا گیا۔ بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ جو چاہیں ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ سونا چاہتے ہیں تو سونا دے دیں گے، وہ چاندی چاہتے ہیں تو چاندی دے دیں گے، وہ ہماری عورتوں میں سے جس عورت سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی شادی کرا دیں گے، لیکن وہ اس ایک دعوت کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ لا کر چاند اور ایک ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ اپنے دین کی دعوت سے ہٹ جاؤ تو میں نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ بہرحال چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دہانی کرایا کہ آپ دین کی دعوت دیتے رہیے اور اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیتے رہیے، میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن دوستو ایک وقت آیا کہ آپ کے مشفق و مربی چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پھر اسی سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ ایک سال میں یہ 2 بڑے صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال ہے، جس میں آپ کے چچا ابو طالب اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کا ہر قدم پر ساتھ دیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی شریکہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چونکہ اب یہاں تو کوئی ساتھ دینے والا ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا، چونکہ طائف یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا علاقہ تھا،
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے دن گزارے تھے۔ چنانچہ آپ نے طائف پہنچ کر وہاں دین کی دعوت دینی شروع کی۔ طائف میں 3 بڑے سردار رہتے تھے۔ ایک سردار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت رکھی تو اس نے یہ جواب دیا کہ کیا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ۔ دوسرے سردار کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ باتیں رکھی، دین کی دعوت رکھی، تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا ہوں۔ تیسرے سردار نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے ہی سے انکار کر دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل کے ساتھ، غمزدہ دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے تھے، طائف سے واپس ہو رہے تھے، تو ان سرداروں نے آپ کے پیچھے بدمعاش اور اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ دوستو، آپ ذرا تصور کیجئے، وہ آقا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، ان کے اوپر پتھر کی بارش ہو رہی ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے سے نکل گئے تو آپ کچھ دور جا کر ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور اس بے بسی میں اور اس لاچاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بے حد بندگی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی، جس کو علماء نے یوں نقل فرمایا، جس کا عربی الفاظ اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس دعا کا صرف مختصر خاکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں آپ سے اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اور میں اپنے بے سر و سامانی کا شکایت کرتا ہوں، اور میں لوگوں کے اوپر بوجھ ہونے کی شکایت کرتا ہوں۔ الی من تکلنی، اے اللہ، آپ نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ ان ظالموں کے حوالے جو اپنے نبی کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے۔ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں آپ کو اس وقت تک راضی کرنے کی کوشش کروں گا جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسی دعا کی ہے۔ وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے وسیلے سے اس دنیا کو بنایا، کہ اگر ان کو بنانا نہ ہوتا تو دنیا کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس نبی کو لوگوں نے اس طرح ستایا، اور اس نبی نے اللہ سے اس طرح گریہ وزاری کی۔ بہرحال دعا کی پوری تفصیل اگر آپ کو میں بتاؤں تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو 2 پہاڑی ہے طائف کے بیچ میں، ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں، جس کی وجہ سے طائف والے پس کر رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے مجھے۔ اس واقعہ طائف کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم سفر نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے فرش والو، اگر تم میرے نبی کا احترام نہیں کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے نبی کا درجہ کم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، اور اس کی پوری تفصیلات آپ نے علماء کرام کے بیانات میں سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو ضرور ایک مرتبہ سنیے۔
اور اس معراج کے سفر میں سب سے عظیم تحفہ جو ملا وہ نماز کا تحفہ۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔